پانی کو مجھے بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سیرت کی کلاس ہے مجھے پتہ ہے. ہم سیرت کے ہی سوالات کریں گے آپ سے. ٹھیک ہے. سیرت آپ نے کہاں تک پڑھی ہے؟ کہاں تک پڑھی ہے سیرت؟ اچھا آپ چلیں میں آپ سے نئے یا پرانے سب سے سوال کرتا ہوں. تو آج سوال کا سیشن کرتے ہیں انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ کتنے؟ جی سب جواب دیں سر. ایک ہے اسلام کے ارکان اور ایک ہے ایمان کے ارکان. اسلام کے ارکان میں سب کو پتہ ہے وہ 5 ہیں. عقیدہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو ہو گئے 5 اسلام کے ارکان. 5 ایمان کے ارکان 6 ہیں. اللہ پر ایمان. لیپ ٹاپ بھی آتے ہیں خراب. چلو ٹھیک ہے گزارا کرنا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کے سردار کا نام کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام. فرشتوں کا جو عبادت گاہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس طرح ہمارا بیت اللہ ہے، فرشتے جہاں عبادت کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے بیت المعمور. یہ بالکل بیت اللہ کے اوپر ہے. روزانہ کتنے فرشتے عبادت کرتے ہیں؟ بالکل 70,000. بالکل ٹھیک ہے 70,000 عبادت کر کے چلے جائیں پھر قیامت تک دوبارہ آپ کی باری نہیں ہے. ٹھیک ہے. شیخ سیرت کی آج یقیناً آپ کی کلاس تھی اور شیخ وجی اچانک لیپ ٹاپ میں مسئلہ آیا ان کے اور وہ معذرت خواہ ہیں آپ سب سے کہ آج کلاس نہیں لے سکیں گے. تو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں، آپ کی دلچسپی کو دیکھتے ہیں، آپ کی معلومات کو دیکھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے حج کیے؟ ایک. اس حج کو کیا کہتے ہیں؟ حجۃ الوداع. نبوت کا کون سا سال تھا جب آپ نے حج کیا؟
بالکل. ہجرت کا کون سا سال تھا؟ نبوت کا 23واں 23 اور ہجرت کا 10واں سال تھا. آواز گونجے گی نا، آج میرا پیریڈ نہیں تھا نا اس لیے آواز گونجے گی. قرآن کریم سب سے آخری آیت کون سی ہے نزول کے اعتبار سے؟ آخری آیت ایک ہے آخری سورت اور ایک ہے آخری آیت. ہاں جی، آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ایک یہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہے واتقوا یوما ترجعون. جی ہاں، سورہ بقرہ آیت نمبر 282. آخری سورت کون سی ہے جو نازل ہوئی؟ تھوڑی سی، چلو میں قریب ہو جاتا ہوں مائک کے. جی بتائیں آخری سورت کون سی ہے؟ بالکل سورۃ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح. نبی اسلام کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4 3 6 7 8 کتنی تھی؟ 4. نام بتائیں. ایک تو سب سے معروف ہے سیدہ فاطمہ، اس کے علاوہ مریم، رقیہ اور ام کلثوم، زینب. سیدہ فاطمہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ علی سے. زینب کی عثمان سے ہوئی، ابو العاص سے ہوئی تھی، ابو العاص بن ربیع. اور رقیہ اور ام کلثوم کی شادی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے. نبی اسلام کے بیٹے کتنے تھے؟ 3 یا 4، بعض میں 3 کا بعض میں 4 کا، بیٹوں میں اختلاف ہے. ایک بیٹا تھا قاسم، سب سے بڑا بیٹا، اور اس کے بعد ہے عبداللہ، پھر ہے ابراہیم، پھر قاسم. بعض نے کہا کہ عبداللہ اور ابراہیم ایک ہی ہے. ہاں جی، 3 ہی زیادہ مشہور قول ہے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم. نبی الاسلام کی ساری اولاد ایک ہی بیوی سے تھی سوائے ابراہیم کے. کس بیوی سے؟ ابراہیم تو ماریہ تھے، ماریہ سے تھے جو آپ کی لونڈی تھی، کنیز تھی. باقی سب کس کی تھی اولاد؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سیدہ خدیجہ سے آپ کا نکاح کب ہوا تھا؟ 40 سال. سیدہ خدیجہ کی عمر کیا تھی؟ ہاں جی، سیدہ خدیجہ کی 40 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال. نبی اسلام نے کل کتنی شادیاں کی تھیں؟ شادیاں کتنی ہوئی تھیں آپ کی؟ 11. بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹائم میں آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں، ویسے ٹوٹل لکھی ہوئی تھی شادی. سب سے ایک بیوی ایسی ہے جس کو ایسا احساس ملا ہے کہ وہ کنواری تھی، باقی سب بیوہ یا مطلقہ تھی. وہ کون سی بیوی ہے؟ عائشہ رضی اللہ. کتنی سال میں ان سے شادی ہوئی تھی؟ عائشہ کی عمر کیا تھی؟ 8 سال میں نکاح ہوا اور 9 سال میں رخصتی ہوئی. 8 سال کے اندر نکاح ہوا اور 9 سال میں رخصتی ہوئی. نبی علیہ السلام کے ساتھ عائشہ صدیقہ کے کتنے سال تھے؟
کتنے سال آپ کے ساتھ زندہ رہی ہیں؟ صرف 9 سال. سیدہ عائشہ شادی کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ 9 سال رہی ہیں، یعنی 18 سال جو عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. نبی الاسلام کی اس بیوی کا نام بتائیں جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا تھا. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا. جی ہاں، زینب رضی اللہ عنہا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ زینب کے گھر چلے جائیں، آپ کا نکاح ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مطلق حکم نامہ جاری ہو گیا تھا. نبی اسلام کی اس بیوی کا نام بتائیں جو لونڈی تھی، آزاد کر کے آپ نے شادی کی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بالکل ٹھیک. نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی؟ نہیں، مسجد اقصی. مسجد اقصی تو فلسطین میں ہے. قباء، مسجد قباء. گوگل نے صحیح جواب نہیں دیا لگتا ہے. مسجد قباء. ٹھیک ہے. نبی الاسلام نے کل کتنے غزوات کیے ہیں؟ 2 قول مشہور ہیں، 19 اور 17. ایک قول ہے 19 اور ایک میں 17. کچھ غزوات تو بڑے مشہور ہوئے، بہت زیادہ. غزوہ بدر کب ہوا؟ 2 ہجری میں. احد، جنگ احد کب ہوئی؟ 3 میں، 1 سال بعد. جنگ خندق کب ہوئی؟ 5 میں. خیبر کب ہوئی؟ 7 میں. 6 یا 7. ٹھیک ہے. صلح حدیبیہ کا معاملہ کب ہوا؟ 6 میں. صلح حدیبیہ 6 میں ہوئی. فتح مکہ کب ہوئی؟ 10 ہجری میں. تو آپ فوت ہوئے تھے 10 میں. 8 ہجری میں. غزوہ تبوک کب ہوا؟ 9 میں. حنین، تبوک یہ 9 میں ہوئے. کس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں ہوئے. مسلمانوں کی فتح یقینی تھی، شکست میں کیسے بدل گئی؟ جی ہاں، جنگ احد کے میدان میں احد پہاڑ کے سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کو جبل الرماد کہتے تھے. وہاں آپ نے 50 صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے نہیں جگہ چھوڑ دی. انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان فاتح بن چکے ہیں تو انہوں نے جگہ چھوڑ دی. آپ کے حکم کے بغیر ہی کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور اللہ کے رسول شدید زخمی ہو گئے. نبی اسلام کی رضائی والدہ کا نام بتائیں. سعودیہ، بالکل ٹھیک ہے. اور ایک تو بڑا مشہور نام ہے حلیمہ سعدیہ. نبی اسلام 5 سال کے تھے ان کے علاقے میں. اچھا، حلیمہ سعدیہ جب لے کر گئی ان کے علاقے میں بہت زیادہ فقر و فاقہ تھا، غربت تھی. اللہ کے رسول جیسے ہی گئے تو اس گھر میں آپ کی آمد
سے ہی، ابھی کیا عمر تھی، چھوٹی سی عمر تھی، دودھ پیتے تھے، جانوروں نے دودھ دینا شروع کر دیا. جب جانور چل کر آتے تھے تو آپ کے جانور سب سے زیادہ صحت مند ہو گئے، سب سے زیادہ صحت مند ہو گئے. 5 سال کی عمر کے تھے آپ تو نبی اسلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل السلام آئے اور آپ کو لٹا کر اس سینے کو یہاں سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کر دیا، سینہ کھول دیا. بچے بھاگتے ہوئے گئے حلیمہ سعدیہ کے پاس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. شک کے صدر بالکل. تو آپ کے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھو کر اس کو واپس سی دیا گیا. تو جب حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی واپس آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے. تو پتہ چلا کہ بات جھوٹی ہے، لیکن یہاں سے جب دیکھا تو نشان تھا، آپریشن جیسے ہوا ہے. شک کے صدر 3 دفعہ ہوا. جب آپ کے دل کو نکال کر ایمان اور حکمت سے بھرا گیا، اسے دھویا گیا، 3 دفعہ ہوا. ایک 5 سال کی عمر میں، ایک نبوت سے پہلے، اور ایک ہے معراج کے موقع پر جب آپ کو معراج کرائی گئی. تیسرے دفعہ کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن 3 دفعہ کہا جاتا ہے. ایک مشہور قول ہے، 2 تو بالکل یقینی ہے، 2 بالکل یقینی ہے، تیسرے کے بارے میں اختلاف ہے. اچھا، معراج کب ہوئی تھی؟ معراج کب ہوئی؟ واقعہ معراج کب ہوا تھا؟ سال میں بھی اختلاف ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہے، اور دن میں بھی اختلاف ہے. لیکن شب معراج منانے والے ان کے نزدیک سال بھی متعین ہے، مہینہ بھی متعین ہے، دن بھی متعین ہے کہ وہ 27 رجب کو شب معراج مناتے ہیں، جو کہ بدعت ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے تھے، کہہ دیں وہ کون سے ہیں؟ نماز، دوسرا نماز کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3 جو شرک نہیں کرے گا اللہ فرماتا کہ میرا وعدہ ہے کہ اس کو معاف کر دوں گا. امت میں سے جس نے شرک نہیں کیا اس کی بخشش یقینی ہے. نہیں آیت کرسی پہ نہیں. اس صحابی کا نام بتائیں جس کو رازدان صحابی کہا جاتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راز بتائے تھے. حذیفہ بن یمان، حذیفہ بن یمان 80 منافقین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتائے تھے. اس صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مسئلے میں آپ کے بارے میں گواہی دی تھی جبکہ آپ کو دیکھا نہیں تھا. یعنی ایسا ہوا تھا کہ آپ نے ایک شخص کے ساتھ سودا کیا، یہودی کے ساتھ. سودا کرنے کے بعد اس شخص کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی قیمت میں تمہیں مدینہ میں جا کر دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، آگے چلے تو اس کو اچھے پیسے لگ گئے. اس نے اس سے سودا کرنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سودا تو ہمارا ہو چکا ہے. بحث ہوئی، بحث ہونے کے بعد اس نے پوچھا آپ کا گواہ کون ہے؟ خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خزیم. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہ ہوں، اس کا میں گواہ ہوں. تو اس شخص نے جب یہ گواہی آئی تو نبی اسلام سے پیسے لے کر آپ کو وہ اونٹ دے دیا. آپ نے سیدنا خزیم سے پوچھا کہ تم تو تھے نہیں، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ فرمایا اللہ کے رسول جب آپ کی زبان سے بات نکل گئی تو وہ اس طرح یقینی ہے جس طرح آنکھ سے دیکھی جاتی ہے. آپ نے جب کہہ دیا تو سودا ہو گیا، تو سودا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا تھا آج کے بعد میرے صحابی خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خزیمہ
ان کی گواہی اکیلے کی 2 آدمیوں کے برابر ہے. نہیں آیت الکرسی کو اللہ کی عرش کی آیت سے تعبیر کرنا تو ٹھیک نہیں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بیوی ہے، وہ کون سی بیوی ہے جس آپ نے فرمایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد مجھ سے سب سے پہلے وہ بیوی ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا. آپ کے بعد کون سی بیوی کا انتقال ہوا تھا؟ زینب. سب نے کسی اور بیوی کے بارے میں، اچھا آپ نے جب یہ کہا نا جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا اس کا انتقال ہوگا، اس امہات المومنین نے اپنے ہاتھ کو سائز کو دیکھنا شروع کر دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا اس ہاتھ کے لمبے ہونے سے مراد کیا ہے؟ صدقہ. جو سب سے زیادہ صدقہ کرتی ہے ہاتھ اس کا لمبا ہے، اور وہ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام کی اس بیوی کا نام بتائیں جنہوں نے اپنے دن کو وقف کر دیا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے. اللہ کے رسول طلاق دینے کا ارادہ کیا آپ نے، تو آپ کی اس زوجہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے طلاق مت دیں، آپ میری باری پر سیدہ عائشہ کے پاس چلی جائیں. سیدہ خدیجہ، جب تک سیدہ خدیجہ تھی تو اللہ کے رسول نے کوئی شادی نہیں کی تھی. سودا رضی اللہ عنہ، سیدہ سودا. سیدہ سودا رضی اللہ، بالکل ٹھیک ہے. نبی اسلام نے ایک موقع پر اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ فرما لیا. کیا مسئلہ تھا کہ آپ غصے ہو گئے تھے؟ کیا مسئلہ تھا آپ اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے؟ نام نفقہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا خرچہ بڑھائیے. نبی اسلام نے فرمایا تمہارا تعلق تو آخرت کے ساتھ ہونا چاہیے، تمہیں نام نفقہ کا کب پڑ گیا؟ پھر اللہ نے اختیار دے دیا. اختیار قرآن میں نا سورہ احزاب میں اختیار یہ دیا کہ اگر یہ دنیا لینا چاہتی ہے تو دنیا لے کر چھوڑ دیجیے ان کو، اور اگر آخرت چاہتی ہے تو آخرت میں پھر ان کو دنیا چھوڑنا ہوگا. اس سے ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ اگر شوہر یہ کہہ دے، اگر شوہر یہ کہہ دے اگر تم اس گھر سے جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، رہنا چاہتی ہو تو رہو، اور اگر عورت اس اختیار میں گھر میں رہتی ہے تو یہ طلاق نہیں ہے. اور اگر شوہر طلاق کے ارادے سے کہتا ہے کہ چھوڑنا چاہتی ہو تو چھوڑ کر چلی جاؤ، پھر واپس مت آنا، طلاق کا ارادہ کر دیتا ہے صرف ان الفاظ کے ساتھ، اور بیوی چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو یہ طلاق ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا تھا میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں ہوں گا. کتنے وقت کے لیے آپ علیحدہ ہو گئے تھے؟ قسم کھا کر کہا تھا کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. 1 مہینہ. 1 مہینہ اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح میں، عربی اصطلاح میں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایلا. ایلا، اس کو ایلا کہتے ہیں. ایلا کا مطلب ہوتا ہے شوہر کا قسم کھا کر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر الگ ہو جانا. اچھا قرآن میں خود موجود ہے ایلا اگر شوہر اپنی بیوی سے جدائی کے لیے الگ تلگ ہوتا ہے تو 4 مہینے زیادہ سے زیادہ 4 مہینے گزرنے کے بعد یا تو طلاق دے گا یا واپس آئے گا. 4 مہینے سے زیادہ ایلا نہیں کر سکتا.
جی نبی علیہ السلام پر جو یہ وحی اتری تھی الیوم اکملت لکم دینکم، جس میں آپ کے دین کو مکمل ہونے کی خوشخبری دی گئی تھی، یہ آیت کہاں اتری تھی؟ جی مسجد، سوال یہ تھا، یہ پوچھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام پر الیوم اکملت لکم یہ والی آیت کہاں پر اتری تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر اتری تھی، لیکن کس جگہ پر؟ میدان عرفہ میں، جمعے کا دن تھا، میدان عرفہ میں آپ سواری پر کھڑے ہوئے تھے، سواری پر سوار تھے جب یہ آیت اتری۔ جی نبی علیہ السلام نے عمرے کتنے کیے ہیں؟ کتنے عمرے کیے ہیں؟ ایک نہیں، ایک تو حج میں ہو گیا، صرف 3 حدیبیہ کا ملا لیا جائے تو 4۔ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کو روک دیا گیا، عمرہ نہیں کیا آپ نے، آپ کو روک دیا گیا، لیکن آپ نے وہیں بال کٹوائے، جانور ذبح کیا اور واپس آ گئے، اس کو بھی عمرہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے 7 ہجری کو عمرہ کیا، پھر نبی علیہ السلام جعرانہ سے آ رہے تھے، وہ عمرہ کیا آپ نے، اور حج کے موقع پر آپ نے عمرہ کیا، تو یہ کل 4 عمرے ہوئے، کل 4 عمرے پوری زندگی میں۔ 23 سالہ نبوت، اور مدینہ میں آپ نبوت کے 10 سال آپ نے گزارے ہجرت کے بعد، آپ نے صرف 4 میں سے ایک تو نکال ہی نہیں نا، وہ تو آپ راستے سے واپس آ کے اس کو شمار کیا جاتا ہے، صرف 3 کیے۔ اور ہم پاکستانی جب جاتے ہیں نا تو ایک ہی وقت میں ایک دن میں 4 عمرے کرتے ہیں، ایک ہی کام ہوتا ہے۔ مکہ میں پہنچنے کے بعد مسجد عائشہ، مسجد عائشہ، مسجد عائشہ، عمرہ در عمرہ در عمرہ۔ ایک آدمی کی آدھے سر کے اندر جو ٹنڈ ہے نا، اس کے سارے بال ختم ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی وہ جو نائی ہوتا ہے بیچارہ اس طرح گھما کر پریشان ہو رہا ہے اس کا سر ہی نہ ٹوٹ جائے، اور وہ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی عمرہ نہیں ہوتا، نہیں، یہ صرف عورت کے لیے۔ جس عورت کو ایام مخصوصہ شروع ہو جائے، وہ میقات پر نہیں جا سکتی، وہ یہاں سے احرام باندھ کر چلی گئی تھی، وہ مسجد عائشہ سے اتر آ جائے۔ مرد کے لیے تو الاؤ ہی نہیں ہے، مرد نے جانا میقات پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے حج 1 کیا، عمرے صرف 3 کیے ہیں۔ اب مکہ میں کئی دن آپ نے گزارے ہیں لیکن عمرہ نہیں کیا، اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں ایک سفر میں صرف 1 عمرہ کرنا چاہیے، بس ایک سفر میں 1 عمرہ، یعنی آپ مکہ میں ہیں 1 عمرہ کریں، مدینہ آ گئے ہیں، مدینہ سے واپس جا رہے ہیں تو پھر 1 اور عمرہ کر لیں، بس۔ اکثر وہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 10 عمرے میں نے اپنے امی ابو کی طرف سے کر لی ہیں، اب 10 میں اپنی طرف سے کروں گا، اور بیوی کو تو لائی بھی ہر عمرہ کرا رہے ہوتے ہیں کہ تو بھی میرے ساتھ ساتھ طواف کرتی ہو، حجر اسود کا بوسہ کہہ رہے لے لو بھائی، میں بھی کوئی بوسہ لے لو، آپ بھی لے لو، اس طرح ہو رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، 3 عمرے حج۔ ایک آپ نے 7 ہجری کو کیا تھا، حدیبیہ 6 میں آپ واپس آگے سے راستے سے، اس کی قضا 7 میں ہوئی، پھر آپ جعرانہ سے آ رہے تھے مکہ میں، آپ نے وہاں سے احرام کو عمرہ کیا اور ایک حج کے ساتھ کیا، بس۔ چلے آپ بتائیں جمعے کی کتنی رکعت ہیں؟ فرض کتنی ہے جمعے کی؟ 2۔ سنت کتنی ہے جمعے کی؟ سنت جمعے کے بعد کتنی سنت پڑھی جاتی ہے؟ 4۔ زیادہ مطلب
4 ہیں زیادہ سے زیادہ, 2 پڑھ لیں یا 4 پڑھ لیں, زیادہ سے زیادہ 4 ہے. جمعے سے پہلے کتنی رکعت ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. نفل ہے جتنے مرضی پڑھ لیں, سنت کوئی نہیں ہے, نوافل ہے جتنے مرضی پڑھ لیں. اچھا, جمعہ پڑھنے کے بعد مسجد میں جب آپ نے جمعہ پڑھا, گھر میں جمعہ نہیں ہوتا, تو کیا اس کے بعد ظہر پڑھنی ہے؟ بالکل نہیں. احتیاطی ظہر یہ ہماری اپنی رائے ہے, اسلام میں احتیاطی ظہر نہیں ہے. سنن مؤکدہ کتنی ہے جو دن اور رات میں پڑھی جاتی ہے؟ 12 رکعت. 12 رکعت. جی صحیح ہے. اچھا بتائیں, جنازے میں کتنی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں؟ 3. پڑھا ہی نہیں ہوگا کبھی تو کہاں سے پتا ہوگا؟ 4. عید کی کتنی رکعت ہیں؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی کتنی ہیں؟ عید میلاد النبی کی کتنی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. عید میلاد النبی کوئی اسلامی نام ہی نہیں ہے. ربیع الاول کے مہینے کی مبارکباد دینے کی کیا فضیلت ہے؟ بدعت ہے, جائز ہی نہیں ہے. جی ہاں ہاں بالکل. اچھا ٹھیک ہے, صحابیہ پڑھا کرتی, لیکن مسجد میں ہو تو, مسجد میں ہو تو, وغیرہ قبرستان میں تو نہیں جا سکتی, کبھی کبھار جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, چلیں ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.